والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 پر ہمارا کلام چل رہا تھا، جس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں سے فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو 1 یا 2 طلاقیں دے دو اور پھر وہ عورتیں اپنی مدت عدت پوری کر لیں تو لڑکی کے سرپرستوں کو چاہیے کہ اگر یہ لڑکی دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس سے نہ روکیں، اور ارشاد فرمایا کہ لیکن اس میں یہ ضرور دیکھ لیں کہ کیا یہ دونوں جو باہم رضامندی سے مل رہے ہیں کیا بھلائی کے ساتھ مل رہے ہیں، یعنی اچھے ہی ارادے ہیں، اچھے قصد و ارادے ہیں، اس میں کوئی نقصانات کے نہ لڑکے کے لیے پہلو ہوں نہ لڑکی کے لیے، تو ٹھیک ہے، پھر ان کو روکو نہیں، کرنے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو اس حکم کے ساتھ نصیحت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دین پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی صاحب ایمان لوگوں سے خطاب ہے، کسی کافر سے بے ایمان سے خطاب نہیں ہے، لہٰذا اس کی گویا کہ ان چیزوں کی توفیق بھی وہی حاصل کرے گا جو صاحب ایمان ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ پاکیزگی والا اور صفائی ستھرائی والا عمل ہے کہ بچی کو سابقہ شوہر کے پاس ہی جانے دیا جائے، اور میں نے اس کی بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرامز میں جو چیزیں تھیں جو ہمارے ذہن میں تقریباً جو ہم نے پڑھی، ہمارے اساتذہ کا فیض تھا، جو مفسرین نے لکھی ہیں، جو شارحین نے لکھی ہیں، آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں، یا جو ہمارے موجودہ معاشرے کے اندر معاملے چل رہے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتائے۔ اور آخر میں نے گزارش کی تھی کہ مشورہ دیتے ہوئے کہ جن کے گھروں میں ایسی کوئی جدائی وغیرہ نہیں ہے انہیں چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنائیں اور اپنے اس رشتے کو دوام اور استمرار بخشیں، ہمیشگی کے لیے کوشش کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ سامنے والے کی اچھائیوں پہ گہری نظر ہو، برائیوں کو اکثر نظر انداز کریں۔ ایسی لڑکی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اچھائیوں پہ نظر رکھے، برائیوں کو چھوڑ دے، اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ لیکن اگر سامنے والا مسلسل ایک غلطی کر رہا ہے اور وہ آپ کے لیے باعث کوفت بن رہی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری قوت برداشت جواب دے جائے اور یہ چیز باہم جھگڑے کا سبب بن جائے، تو پھر بہت ہی احسن انداز سے کہ کوئی تحفے وغیرہ دے کر پیار محبت کے اظہار کے بعد پھر آپ بتائیے کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا اگر دور کر لو، یوں سمجھ لو کہ آپ کی شخصیت جو ہے ایک سفید چادر ہے اور یہ ایک داغ سا لگا ہوا، اس داغ کو دھو دو تو صاف ستھری شخصیت ہو جائے گی۔ اس طرح اچھے الفاظ کے ذریعے اس کی نشاندہی کریں، اور دونوں فریقین کو چاہیے میاں بیوی کو کہ انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو۔ اگر سامنے والا اس طرح کہہ رہا ہے تو یہ محبت بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ یقینی سی بات ہے کچھ چیزیں مسلسل بیوی کے لیے باعث کوفت ہوتی ہیں، وہ اب میں اس کا ذکر کیا کروں، مطلب شوہروں میں بعضوں میں اس طرح عادت ہوتی ہے دیر سے اٹھنا اور مطلب ادھر ادھر تھوک دینا اور کپڑوں کو گندا کر دینا اور دیگر گھر کے معاملات جو بہت چھوٹے چھوٹے بظاہر لگتے ہیں، کھانے میں عیب نکالنا، بعضوں کی عادت ہے کھانا کھانے بیٹھیں گے وہ کھانا بہت اچھا بنا ہے لیکن اگر نمک کم ہوتا نا وہ پھر مزہ آ جاتا۔ اب وہ بیچاری عورت نے اتنی محنت کی ہوتی ہے، 3-4 گھنٹے چولہے کے سامنے گرمی میں جل کر آتی ہے، تو ایک یہ جملہ جو ہے وہ پوری اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور اس کو نفرت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ جملہ بہت غلط قسم کا کہتے ہیں، عیب نہ نکالا کریں۔ اسی طرح براہ راست طنز کر دیتے ہیں بعض شوہر، تو یہ کیسا تمہارا لباس ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، تم بندریا لگ رہی ہو، چڑیل لگ رہی ہو، اس قسم کے معاملات اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض خواتین کی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات میں چڑچڑاپن پیدا کر لینا، چھوٹی چھوٹی بات میں بحث کرنا شروع کر دینا، کریدنا خواہ کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، کس سے مل رہے تھے، اتنی دیر کیسے ہو گئی۔ اب شوہر بتا رہا ہے دوست کے پاس گیا تھا، تھوڑی دیر ہو گئی تھی وہاں پر، اتنی دیر تو نہیں ہو سکتی ہے دوست کے پاس، تو کیا مطلب ہے آپ کا یہ کہنے کا اتنی دیر تو نہیں ہو سکتی، اس کا اندر جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اگر شوہر کہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ میں کوئی کہہ رہی ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، ارے بھائی تو کیا کہہ رہی ہو، پھر کہنا کیا چاہتی ہو۔ یعنی بہنوں کی بھی عجیب ہی منطق ہے کہ بس پھر اس طرح کی عادات سے بعض کا شوہر فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ اور یوں ہی بعض خواتین ہوتی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ شوہر نے کہا کام سے واپس آیا، آج تو بہت سر میں درد ہو رہا ہے، تو وہ جواب میں کہتی ہیں میرے تو خود صبح سے درد ہو رہا ہے، یہ کہہ کے نکل لی کچن کی طرف۔ اب یہ بیچارہ شوہر اگر آ کے باہر سے ایک بات بتا رہا ہے تو بھئی 2 جملے اس کے لیے پہلے ہمدردی والے کہہ دو اپنی فکر کرنے سے پہلے کہ اچھا سر میں درد ہو رہا ہے، بیٹھے میں چائے بناتی ہوں، پہلے آپ کھانا کھا لیں پھر چائے بناتی ہوں، ساتھ ہی گولی دے دوں گی، یا میں دوا دوں سر۔ یہ 2 جملے تو کہنے تو چلو اس کو احساس ہوگا بھی میرے ایک دکھ درد کا احساس کیا۔
لیکن وہ تو اپنی کہانی سنا کے کچن کی طرف روانہ ہو گئی، میری بھی صبح سے درد ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات شوہروں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سر درد ہو تو چاہتے ہیں کہ بیوی پاس بیٹھ کے دبائے بھی، پوچھے اچھا یہ ہو رہا ہے، اوہو کیسے ہو گیا، کب ہو گیا، اور بیوی کو بیچاری بولے تو نظر انداز کر کے باتھ روم کی طرف نکل لیے۔ یہ غلط طریقے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ طلاق کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ فیڈ اپ ہو جاتا ہے آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، جیسے خاص طور پہ پیچھے لگنا، چڑ چڑ، چخ، اور پھر جب طلاق ہوتی ہے یا سپریشن ہو جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے معاملات پیش ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صرف ایک نمک زیادہ کرنے کی وجہ سے آپ نے طلاق دے دی، صرف بیوی کی تھوڑی سی بحث کرنے کی وجہ سے طلاق دے دی۔ ارے بھائی یقینی سی بات ہے، کوئی اتنا پاگل نہیں ہے کہ سالوں سال بیوی بالکل پیار محبت سے رہے، ایک دن بحث کرے تو وہ طلاق دے دے۔ لازم بات ہے کہ سالہ سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہوتا ہے، تب کہیں جا کے یہ چیز ہوتی ہے کہ طبیعت فیڈ اپ طبیعت بالکل بھر جاتی ہے اور اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں، بظاہر بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال کریں، اور یہ ذہن بنا کے رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی مثال ہیں یا بری مثال ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، دست و گریبان ہو رہے ہوں، گریبان تک ہاتھ پہنچ رہے ہوں، کیونکہ بیویاں بعض اوقات مردوں کو گریبان پکڑ کے جھٹکے دے دیتی ہیں۔ ایک بہن نے بڑی رو رو کے بتا رہی تھی جی میرے شوہر نے ظلم کیا، یہ کیا وہ کیا، تو میں نے عرض کی کہ بہن آپ نے بھی کچھ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کہیں گے ہاں میں نے بھی گریبان پکڑ کے 2-3 جھٹکے دیے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ شوہر کو جھٹکے دے گی عورت تو وہ تو پھر مرد ہے، کیسے برداشت کرے گا؟ یا تو آپ نے بہت احسانات کیے ہوں، اس کو کروڑوں کے نیچے بیچارے کروڑوں روپے اس کو دیے ہوئے ہوں، بنگلہ کار کوٹھی سب آپ کا ہے، تو کہیں ایسا ہوتا ہے، اور گھر داماد بھی ہو تو اس کا یہ حال دیکھا گیا ہے بعض اوقات۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے تو کون برداشت کرتا ہے؟ آپ گریبان پکڑیں گی، گالیاں بکیں گی، اس کے پورے خاندان کو کھنگالنے کی کوشش کریں گی، تو لازم بات ہے کہ پھر ہوگا معاملہ خراب۔ ایسے شوہر بھی کرتا ہے۔ اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں بچوں کے اندر، کہ بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سہمے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ اچھا لڑکیاں ماؤں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہ باپ سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور ماں کی یہ عادتیں پھر لڑکیاں حاصل کر لیتی ہیں، جو اکثر ہمارے بچیاں دوسرے گھروں میں جا کر لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، فتنہ فساد پیدا کرتی ہیں، شوہر کی ناقدری ان کی نگاہوں میں ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ان کی اصل مربیہ ان کی ماں ہوتی ہے، تو وہ خود اپنے شوہر کا خیال نہیں کرتی۔ لڑائی جھگڑا ہوا، شوہر تو باہر نکل گیا، وہ آدھے گھنٹے تک شوہر کی برائیاں کرتی ہیں اور چیخ چیخ کے اس کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں، کم بخت یوں ہے، میری زندگی برباد کر دی، اللہ کر کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ بچیاں سن رہی ہوتی ہیں۔ جب ایک عورت خود اپنے بچوں کے سامنے شوہر کی عزت کو خاک میں ملا رہی ہوگی تو لازم بات ہے کہ ان بچوں کی نگاہوں میں باپ کا رعب اور دبدبہ تو نہیں رہے گا۔ ان کے ذہن میں تو اس عورت نے ایک تصور بٹھا دیا کہ تمہارا باپ ظالم ہے، غیر منصف ہے، میری زندگی کو اجیرن کرنے والا ہے، جہنم بنانے والا ہے۔ اب اسی طرح کے تصورات لے کے بچیاں دوسرے گھر میں جاتی ہیں، اور شوہر کو بالکل اگر تھوڑا سا بھی کرتا ہے تو فوراً باپ یاد آ جاتا ہے، اور ماں نے جو فیڈنگ کی ہوتی ہے پوری زندگی وہ بچیوں کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ اسی طرح مرد جو ہے وہ غلط حرکتیں کرتا ہے، بیوی کو مارنا، پیٹنا، حقیر سمجھنا، بار بار اس کی حقارت کا احساس دلانا کہ تم ہو کون حقیر، تم عورت ہو، عورتیں تو جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، میری پاؤں کی جوتی کی طرح ہو تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارا پورا خاندان یہ اور وہ، تو وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں۔ کل وہ جب پھر شوہر بنتے ہیں تو باپ کی وہ پیچھے جو حافظے کے اندر تمام فلم محفوظ ہوتی ہے، وہ کوئی خاص موقع ایسا آتا ہے تو اسی کے مطابق پھر وہ رول ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ماں نے کبھی بولا تھا تو باپ نے منہ پہ تھپڑ مار دیا تھا، تو بچوں کو کنٹرول نہیں رہے گا جسم پہ، وہ بھی بعض اوقات اس طریقے سے حرکتیں کریں گے۔ اب ضروری نہیں کہ جو رزلٹ گھر میں آیا تھا یہاں پر بھی ہو، بعض اوقات یہاں معاملہ زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ گھر میں تو ماں نے برداشت کیا تھا لیکن بیوی یہاں برداشت نہیں کیا، اس نے پلٹ کے منہ پہ مار دیا، یا فوراً اپنے گھر میں میکے فون کر دیا، گھر والے آ کے لے گئے، اب سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا۔ یہ غلطی اس سے کیوں ہوئی؟ اس کی طبیعت میں اتنا مطلب یہ آؤٹ آف کنٹرول کیسے ہو گیا؟ قوت برداشت اتنی کم کیوں ہے؟ وہ ہیں ان کے ابا جان ہیں جنہوں نے اس کی طبیعت کو اتنا کچا، اتنا نرم بنایا، اور اس کے اندر غصہ بھرا، اور اس کے جذبات کو بھڑکایا، آؤٹ آف کنٹرول ہونے میں مدد دی ہے۔ وہاں کے اثرات ہیں۔
تو سوچیں ذرا ماں باپ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے اولاد کی اس طرح کی تربیت کی جاتی ہے۔ تربیت دو طرح ہے، ایک اپنے عمل کے ذریعے، ایک اپنے قول کے ذریعے۔ بعض اوقات ہم زبان سے تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حرکتیں ہماری الٹی سیدھی ہوتی ہیں، تو پھر اولاد وہی چیزیں ہماری دیکھ کر ان چیزوں کو اختیار کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جن میں سپریشن نہیں ہے، اللہ نے ساتھ رکھا ہے، تو اپنی لائف کو تھوڑا سا چینج کریں، خوشگوار بنائیں، جو غلطیاں ہوں گی اس کو چھوڑ دیں۔ اور اگر جدائی ہو گئی ہے، ایک یا دو طلاقیں دی ہیں کسی شوہر نے، تو پھر رجوع کر لیں، اپنی بیوی کو گھر لے کر آئیں، یا طلاقیں نہیں ہوئیں ویسی عورت چلی گئی ہے لڑ جھگڑ کر، طلاق ابھی نہیں دی ہے، پھر لے کر آئیں۔ خواہ مخواہ ماحول کیوں خراب ہو، کریں گھر کا پیار سے، محبت سے، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے۔ دیکھیں ہر گھر کی کہانی مختلف ہوتی ہے، میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ بعض اوقات یہ میرے جملے سن کے بعض بہنیں کہہ رہی ہوں گے مفتی صاحب اگر آپ میرے گھر کا ماحول دیکھتے نا کبھی یہ نہ کہتے، میرا شوہر تو میں کچھ بھی کر لوں، 15 سال 20 سال ہو گئے، میں نے ہر طرح قربانیاں دیں، لیکن وہ نہ کام کرتا ہے، نہ کاج کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، آخر میں اسے کس طریقے سے صحیح کروں؟ بالکل میں مانتا ہوں آپ کی بات۔ ایسی بہت سے شوہر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب آپ نے ہماری بیوی کو دیکھا نہیں ہے، اتنی چیزیں لا کر دیتا ہوں لیکن اس کے جواب میں ہمیشہ وہ ناشکراپن کرتی ہے، میری برائیاں کرتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، شور مچاتی ہے، پورے محلے کے اندر آوازیں جاتی ہیں، کتنا اس کو نظر انداز کریں، کیسے کریں؟ یہ بھی میں مانتا ہوں۔ لیکن میں تو ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، ان لوگوں کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو تھوڑا سا اس طرح کا عمل اختیار کر کے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کر سکتے ہیں، وہ تو کم از کم کریں نا، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اور میں گزارش کروں گا کہ مرد و عورت کو چاہیے یا ودودو کا ورد رکھیں، اکثر یا ودودو یا ودودو، یہ باہم محبت بڑھانے میں بہت ہی مؤثر کردار ادا کرتا ہے، یہ بہترین وظیفہ ہے، لاکھوں دفعہ بھی دن میں پڑھ لیں تو کوئی اس میں گرمی نہیں ہے۔ اول شروع کرنے لگیں تو اول 3 دفعہ درشی پڑھ لیں، پھر دن بھر میں پڑھتے رہیں، جب موقع ملے کام کر رہی ہیں جیسے بہنیں یا ودودو پڑھتی رہیں، درشی بھی بہت بہترین ہے، اسے بھی آپ پڑھتی رہیں، پھر جب ختم کرنے کا ارادہ سے رات کو سونے لگے تو پھر 3 دفعہ درشی پڑھ لیں، یا باقاعدہ دن میں 100 دفعہ پڑھ لیں، اس طرح کر لیں، لیکن یہ چلتے پھرتے پڑھنے میں آسانی رہتی ہے۔ اس سے کیا ہے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر دل خوش ہوگا، اٹریکشن پیدا ہوگی، تو ہم اس قسم کے وظائف کو بھی ترک کر دیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے نفرت سی پیدا ہوتی ہے۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں مشورہ دیا تھا ایسے لوگوں کو دور کریں، ان سے بچیں اپنے دامن کو، جو آپ کے قریبی ہیں لیکن شوہر محسوس کرے کہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں میری بیوی کی نفرت میرے دل میں ڈالتے ہیں، اور بیوی غور کرے کہ جب میں ان کے پاس بیٹھتی ہوں وہ میرے شوہر سے مجھے بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو پہچانیں، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ کوئی بھی ہو سکتا، سگے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، پھوپھیاں، خالائیں اور نانیاں، دادیاں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں، لڑے جھگڑے، آپ اگر مجبور ہیں سننے پہ تو سن بھی لیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ صرف ون سائیڈڈ آپ نے بات سنی، مرد نے سن لی اور بیوی کے سارے احسانات، سارے اس کی خدمت، سارے پیار محبت کو بھلا کر ان باتوں کو بنیاد بنا کے رویہ بدل لیا، اس کو مارنا پیٹنا گالیاں بکنا شروع کر دی۔ ایسی خاتون کو چاہیے کہ کسی کی بات سن کر خواہ کیوں شوہر سے بدزن ہوتی ہیں، کہ اس کی اچھائیوں پہ غور کرنا شروع کر دے کہ نہیں کتنی مرتبہ اس نے میرا خیال کیا ہے، ایک مجھے تحفظ فراہم کیا ہے، میں جو مانگتی ہوں لا کر دے دیتا ہے۔ اس طرح کے شوہر بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح اپنے دامن کو بچائیں۔ اور جن کی سپریشن ہو چکی ہے، 1 یا 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، ہماری گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو ان دونوں کے بڑے غور کریں کہ یہ مل سکتے ہیں کہ نہیں، اور اب دوبارہ ملنا مفید ہے کہ نہیں۔ اس طرح لڑکا لڑکی بھی غور کریں، اگر ہو سکے تو پھر دوبارہ میل ملاقات کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ملنا پسند ہے، جدائی پسند نہیں ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ یہ طلاق دینا جائز ہے شوہر کے لیے، یعنی جب صحیح مجبوری ہو، یہ بھی اس صورت میں جب صحیح مجبوری ہو۔ خواہ طلاق دے گا تو پھر تو کیا ایک گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے، صحیح مجبوری کے تحت بھی طلاق دے گا تب بھی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، اگرچہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ چلو صحیح مجبوری کے تحت وہ طلاق دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر بھی یہ چیز ناپسند ہے۔ وجہ اس کی یہ کیا ہے؟ جن کے ہو جاتی ہیں طلاقیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، جو شادی شدہ ہیں پیار محبت سے رہے، وہی جانتے ہیں کہ پھر کس طریقے سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ ایک طلاق جب شوہر طلاق دے دیتا ہے تو عورت کی زندگی تو ہوتی خراب ہے، لیکن
کیا آپ اس معاشرے کو نہیں جانتے کہ خود مرد کتنا بدنام ہو جاتا؟ خاندان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تو طلاق دے گا، دے دی اس نے پہلی بیوی کو، ہم تو اپنی بچی نہیں دے رہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی طلاق دے دے۔ اور لوگوں جب اس کی دوسری جگہ آپ شادی کرنے لگے لڑکی کی، اور تو بعض اوقات تو چھپا ہی لیتے ہیں، جھوٹ ووٹ بول دیتے ہیں، اور بعض اوقات ظاہر کر دیتے ہیں کہ نہیں بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو کہ بھئی پہلی بیوی کو طلاق دی تھی، ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں میں کیوں دی تھی۔ اب چونکہ یہ عورتیں جھوٹے قصے اور کہانیاں بنانے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، تو اس لیے دوسری کو بھی ایسی سمجھتی ہیں۔ اب اگر یہ لڑکی کی ماں جائز بتا رہی ہے، سچ بتا رہی ہے کہ بھئی وہ لڑکی ایسی تھی ویسی تھی، لیکن جو سامنے والی عورتیں گھر جائے کہیں گے لگتا ہے جھوٹ بول رہی تھی، بھئی کچھ بھروسہ نہیں ہے، شاید لڑکے خراب ہو، تو اس لیے بھئی ہم تو نہیں کر رہے۔ تو پھر خود لڑکے کی شخصیت بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو نقصان اس کا نہیں پہنچتا ہے، تو یہ کیا فائدہ اس طرح کرنے کا؟ تو اس لیے اگر علیحدہ ہو گئے ہیں، ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، دوبارہ ملیں، پیار محبت سے اپنے گھر کو بنائیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو انشاءاللہ بہت بہتری رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ اگر خدا نخواستہ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر ہم نے آپ کو بتا ہی دیا، اس پہ انشاءاللہ ہم علیحدہ مستقل پورا ایک بیان کریں گے، اور اس پہ تفصیلی کلام ہوگا کہ اس میں تو پھر حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب چاہے کتنا ہی انسان پچھتائے۔ اس میں بھی بعض لوگ غلط یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنے مطلب کا فتویٰ لینے کے لیے، اگر آپ نے مجھ سے معلوم کیا، میں نے جواب دیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ آپ کے خلاف جا رہا ہے، تو پھر کسی کے پاس بھی پہنچ جائیں گے اور اس سے مسئلہ لیں گے، حالانکہ نارمل حالت میں کبھی اس کے پاس جانا پسند نہ کرتے، وہ مجھ سے ہی مسئلہ معلوم کرتے یا فلاں سے مسئلہ معلوم کرتے یا فلاں سے کرتے، لیکن جب اپنے مطلب کا فتویٰ لینا ہو تو پھر پپو پان والا بھی زندہ باد، پھر وہ بھی اگر دے دے گا تو اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ یہ پھر شریعت کا حکم حاصل کرنا نہیں ہے، یہ اطاعت شریعت نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کی اطاعت ہے، نفس کی غلامی ہے، کہ جہاں نفس کو آسانی محسوس ہوئی وہاں پہ نفس کی بات مان لی اور بڑھ گئے، تو پھر تو یہ تو غلامی ہوئی نا۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوبارہ ملیں اور گھر کا ماحول اچھا کر لیں اس سے، اور اپنے بچوں پہ ذرا توجہ کریں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات، ان کے جو ہم عرف عام میں معصوم ذہن کہتے ہیں، جیسے تو معصوم نبی ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے اذہان ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، باپ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ماں بھی چلا رہی ہے، پھر باپ مار رہا ہے، ماں نکل گیا، ماں رو رہی ہے، تو ان بچوں پہ کتنے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اور پھر جب سپریشن ہو جاتی ہے، مرد کو سوچنا چاہیے کہ بیوی جیسے ہے اب میکے میں ہے، ہو سکتا ہے وہ کبھی روتی ہو، یاد کر کے میرا گھر تھا، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، اس کو تانے پڑتے ہیں، پھر وہ رونے لگتی ہے، تو جو بچے بچیاں ہوتے ہیں پھر وہ ماں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، امی کیوں رو رہی ہو، کیا مسئلہ ہے، پھر بچے بھی رونے لگ جاتے ہیں، کتنا ایک اذیت اور دکھ بھری زندگی آپ اندازہ کریں، کتنے سال وہ ایسے گزاریں گے۔ بعض اوقات بچیاں شادی نہیں کرتی اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، تو پھر کتنے سال میں بچے جوان ہوتے ہیں، 13 14 15 16 17 18 سال وہ بچوں کو کم از کم اگر 2 3 سال کے، چلو 4 سال کا بچہ بھی لگا لیں تو کم از کم ابھی 12 14 سال اس عورت کو گزارنے ہوں گے۔ 12 14 سال میں بچے اپنی ماں کو دیکھتے رہتے ہیں، غم میں، دکھ میں، کتنے بیچارے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش اور آخری مشورہ ہے کہ خدا را مل جائیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، اور جو پہلے رہ رہے ہیں وہ اپنی محبت کو بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا